اسلامی قانون وراثت کے بارے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک انتہائی منظم اور واضح نظام ہے۔ تو آئیے آج ہم قدم بقدم یہ سمجھیں گے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق کسی کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کو انصاف کے ساتھ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے رہ جانے والی جائیداد اور اثاثوں کا آخر بنتا کیا ہے؟ اسلامی قانون اس کا ایک بہت ہی صاف اور سیدھا جواب دیتا ہے۔ تو اس پورے معاملے کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے ترکہ۔ یہ وہ سارا مال و دولت، وہ تمام اثاثیں جو کوئی بھی مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اسی ترکہ کی تقسیم کا پورا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ترکہ سے جڑی ہوئی ذمہ داریوں کی ایک بالکل طے شدہ ترتیب ہے، یعنی آپ ان مراحل کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ 4 بنیادی حقوق ہیں جنہیں بالکل اسی ترتیب سے پورا کرنا لازمی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 4 مراحل۔ سب سے پہلے مرحوم کے کفن دفن کا خرچ، اس کے بعد اس کے ذمے جتنے بھی قرض ہیں ان سب کی ادائیگی، پھر اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس پر عمل ہوگا، اور آخر میں جو کچھ بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی اور چیز سے پہلے مرحوم کے تدفین کے اخراجات ادا ہوں گے اور اس کے تمام قرضے چکائے جائیں گے، چاہے ان قرضوں کی ادائیگی میں سارا کا سارا ترکہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ مرنے والے کی ذمہ داریاں سب سے پہلے پوری ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ 2 کام ہو گئے، یعنی تدفین کے اخراجات بھی ادا ہو گئے اور قرض بھی چک گئے، اب آتی ہے وصیت کی باری۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ بھی وصیت کر دے۔ اسلامی قانون میں وصیت کے بھی کچھ خاص اصول اور حدیں مقرر ہیں۔ اب یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، 1/3، یہ اسلامی قانون وراثت میں بہت ہی اہم ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے صرف اور صرف 1/3 حصے تک کی ہی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ اور اہم نقطہ آتا ہے کہ وصیت کی کس کے لیے گئی ہے۔ اگر وصیت کسی ایسے شخص کے لیے ہے جو قانونی طور پر وارث نہیں بنتا تو وہ 1/3 کی حد میں خود بخود نافذ ہو جائے گی، لیکن اگر وصیت کسی قانونی وارث کے حق میں کی گئی ہے تو وہ تب تک نافذ نہیں ہوگی جب تک باقی تمام وارث مل کر اس کی اجازت نہ دے دیں۔ بالکل، اور یہی اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی ایک شخص وصیت کے ذریعے کسی ایک وارث کو دوسرے وارثوں سے زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ سب کی رضامندی ہی اسے قابل عمل بناتی ہے۔ چلیں جی، وصیت کا معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اب ہم پہنچتے ہیں اصل تقسیم کی طرف، یعنی ورثہ میں جائیداد کی تقسیم۔ لیکن تقسیم کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وارث ہیں کون، کیونکہ قانون نے وارثوں کو مختلف گروہوں یا کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ ہیں ذوی الفروض۔ یہ وہ ورثہ ہیں جن کے حصے خود قرآن پاک میں طے کر دیے گئے۔ ان کے حصے بالکل فکسڈ ہیں اور ترکہ میں سے سب سے پہلا حصہ انہی کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، ذوی الفروض کو ان کا مقررہ حصہ دینے کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں کہتے ہیں عصبات۔ یہ بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حصہ فکس نہیں ہوتا، بلکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے وہ سب ان کا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم اصل میں ہوتی کیسے ہے۔ یہ بالکل ایک آبشار کی طرح ہے جہاں دولت ایک گروہ سے دوسرے کی طرف ایک خاص ترتیب میں بہتی ہے۔ یاد رکھیں، شروعات ہمیشہ ذوی الفروض سے ہوگی۔ یہ پہلا اصول ہے۔ سب سے پہلے ترکہ میں سے ان کے وہ حصے نکالے جائیں گے جو شریعت نے طے کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دیے، اگر پھر بھی مال بچ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا نظام یہاں آ کر رک جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے عصبات۔ جتنا بھی مال بچا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا بہت، وہ سیدھا ان کو ملے گا، اور اگر کوئی ذوی الفروض وارث ہے ہی نہیں تو پھر تو سارا کا سارا ترکہ ہی عصبات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، اس نظام میں ہر صورتحال کا حل موجود ہے۔ فرض کریں کہ پہلی 2 قسموں کے ورثہ یعنی ذوی الفروض اور عصبات ہیں ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ تب بھی قانون واضح ہے۔ بچا ہوا مال کچھ شرائط کے تحت واپس ذوی الفروض کو دیا جا سکتا ہے یا پھر دور کے رشتہ داروں کو مل سکتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ملے تو آخر میں یہ مال بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں چلا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال بنتا ہے کہ یہ پورا نظام کرتا کیا ہے؟ یہ دراصل ایک شخص کی اپنی مرضی، یعنی اس کی وصیت اور اس کے خاندان اور معاشرے کے حقوق کے درمیان ایک زبردست توازن قائم کرتا ہے۔
یہ ایک ایسا جامع فریم ورک ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف ہو اور ہر حقدار تک اس کا حق پہنچے۔